بکس آن لائن میں خوش آمدید۔ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے چینل کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز کو آن کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم سید زید زمان حامد کی کتاب شاد باد منزل مراد کے 11ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے 1937 کے صوبائی انتخابات۔ اس وقت ہم اس کتاب کا صفحہ نمبر 134 پر موجود ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ 1937 تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی صحت بہت تیزی سے گرنا شروع ہو چکی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے پاس اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے، اور اسی لیے خرابی صحت کے باوجود وہ مسلسل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایات اور نصیحتیں کر رہے تھے۔ اس وقت تک وہ نظریہ تقسیم ہند یعنی نظریہ پاکستان تو دے چکے تھے۔ چودھری رحمت علی کے دیے ہوئے لفظ پاکستان کو از خود مسلم لیگ نے اختیار تو نہیں کیا تھا، لیکن ہندو اور انگریز پریس اور سیاستدان اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ تقسیم ہند کو پاکستان کا ہی نام دے رہے تھے۔ نظریے کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے قائد اعظم کا بھی انتخاب کر لیا تھا۔ اب ان کے پاس نظریہ تھا، قائد تھا، مگر قوم نہ تھی۔ ہندوستان کے مسلمان نہ تو نظریہ پاکستان پر یکسو تھے، نہ ہی قائد اعظم کی قیادت پر انہیں اعتبار تھا، اور نہ ہی وہ ایک قوم بن کر ہندوؤں اور انگریزوں کے مقابلے پر ابھی تک کھڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر قدرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مدد اور تائید کے لیے راستہ بناتی ہے۔ انگریزوں نے پورے ہندوستان میں صوبائی انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا۔ ہندو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ہی مسلمانوں کی نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتی تھیں۔ کانگریس ہندوستانی قومیت کی بنیاد پر اور مسلم لیگ مسلم قومیت کی بنیاد پر اس انتخابات میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوئیں۔ پورے ہندوستان میں انتخابات ہوئے اور مسلم لیگ کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی بھاری اکثریت نے بھی ہندو کانگریس کو ہی ووٹ ڈالا، اور مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت بن کر نہ ابھر سکی۔ پنجاب میں یونیسٹ پارٹی نے مسلم لیگ کو شکست دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان کے زیادہ تر صوبوں میں کانگریس نے اپنی حکومتیں بنا لیں، اور مسلم لیگ ایک بھی صوبے میں اپنی حکومت نہ بنا سکی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ متحدہ ہندوستان میں انگریزوں کے نکل جانے کے بعد ہندو ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ جس طرح 1000 سال تک ہندو اور مسلمان اکٹھے ہندوستان میں رہے ہیں، انگریزوں کے نکل جانے کے بعد بھی اسی طرح مل جل کر زندگی گزارتے رہیں گے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر 1000 سال تک ہندوستان میں ہندو اور مسلمان اس لیے ساتھ ساتھ امن سے رہے کہ ان کے حکمران مسلمان تھے، ہندوؤں میں 1000 سال کی غلامی کا غم و غصہ بھرا ہوا تھا۔ انگریز حکمرانوں کی موجودگی کی وجہ سے کسی حد تک تو ہندو اور مسلمان اکٹھے ہندوستان میں رہ رہے تھے، مگر ایک مرتبہ انگریز ہندوستان سے چلے جاتے تو پھر غصے میں بفری ہوئی ہندو اکثریت مسلمانوں کے لیے زندگی عذاب کر دیتی۔ یہ بات اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم برسوں سے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کانگریسی مولوی، احرار اور خاکسار جیسی تحریکوں نے مسلمانوں کو بری طرح سے تقسیم کر رکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود ہندوؤں سے لینا تھا کہ وہ مسلمانوں کو یہ سمجھائیں کہ کیوں اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست چاہتے ہیں۔ وہ کام جو مسلم لیگ خود نہ کر سکی، 1937 کے انتخابات کے بعد خود ہندوؤں نے کر دکھایا۔ چند ہی دنوں میں ان تمام صوبوں میں کہ جہاں ہندو کانگریس کی حکومتیں تھیں، مسلمانوں کی زندگی حرام کر دی گئی۔ نہ مسلمانوں کی جان محفوظ رہی، نہ مال، نہ عزت آبرو،
اور نہ ہی ایمان۔ کانگریس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد سرکاری انتظامیہ کو یہ ہدایت کی کہ وہ تمام انتظامی امور کانگریس کے عہدیداروں اور کارکنوں کے مشورے سے انجام دیں۔ کانگریس کی اس پالیسی سے نظم و نسق تباہ ہو گیا۔ پولیس، عدالتیں اور انتظامیہ مکمل طور پر متعصب ہندوؤں کے تابع ہو کر کھلم کھلا مسلم دشمنی پر اتر آئیں۔ جہاں جہاں ہندو مسلمانوں کو قتل کرتے، وہاں کانگریسی حکومت کی پولیس سالس بن کر پہنچ جاتی اور مسلمانوں کو ذلیل ترین شرائط پر ہندوؤں کے ساتھ مصالحت کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ کانگریس کی حکومتیں قائم ہوتے ہی ہندوؤں نے مذہبی فسادات کو ہوا دی۔ ہندوؤں کی ان خفیہ تنظیموں کی سرپرستی کی گئی کہ جن کا مقصد مسلمانوں کے خلاف فسادات کرنا اور مسلمانوں کو جانی، مالی اور سماجی نقصان پہنچانا تھا۔ یہ خفیہ تنظیمیں عموماً عید الاضحیٰ، محرم، ہولی اور دیوالی وغیرہ کے موقعوں پر ہندو مسلم فسادات کرواتی۔ کانگریس کے دور اقتدار میں بندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دے دیا گیا۔ اس نغمے کا مفہوم یہ ہے کہ بھارت کی دھرتی ماتا اپنے فرزندوں کو سلام بھیج کر ان سے استدعا کرتی ہے کہ مجھے ملیچھوں ناپاکوں کے قدموں سے پاک کرو، اور اس کے فرزند جھک کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تجھے ایک نہ ایک دن پاک کر کے رہیں گے۔ مسلمان طلبہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ روزانہ اسکولوں میں صبح کے وقت بندے ماترم پڑھیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بندے ماترم کو مسلمانوں کے خلاف نعرہ جنگ قرار دیتے ہوئے فرمایا، اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ ترنگا یعنی کانگریس کا 3 رنگوں والا جھنڈا بھی لہرانے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اقوام عالم کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہندوستان میں صرف 2 جماعتیں ہیں، ایک انگریز اور دوسری کانگریس۔ مسلمانوں کے وجود کو سرے سے ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ ہندو اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ خیال کرتے تھے اور مسلمانوں کو نیچ ذات کے افراد اور ملیچ یعنی ناپاک سمجھنے کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا، قریب جانا اور ساتھ کھانا کھانا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ہندو مسلمانوں سے نہ سودا سلف خریدتے اور نہ ان کے ساتھ کاروبار کرتے۔ ہندو حلوائیوں اور شربت فروشوں نے مسلمانوں کے لیے الگ برتن رکھے ہوتے۔ اسکولوں میں مسلمان بچوں کو الگ اور ہندوؤں کے بچوں کو الگ بٹھایا جاتا، اور مختلف عوامی دفاتر اور لائبریریوں میں مسلمانوں کا داخلہ منع کر دیا گیا۔ کانگریس کے راج میں ہندو اکثریتی صوبوں میں گائے کی قربانی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر اس کی سختی کے ساتھ ممانعت ہو گئی۔ اگر کوئی مسلمان گائے ذبح کرتا تو ہندو اسے خاندان سمیت قتل کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دیتے۔ متعدد مقامات پر گائے ذبح کرنے کا بہانہ بنا کر ہندوؤں نے مسلم کش فسادات بھڑکائے۔ کانگریس کے راج میں نصاب تعلیم کو بھی از سر نو مرتب کیا گیا۔ ہندو ماہرین تعلیم نے ہندوؤں کے دیو مالائی قصے کتابوں میں بھر دیے۔ ان نصابی کتابوں میں کسی مسلمان بزرگ کا نام تک موجود نہ تھا۔ خدا کے لیے ایشور اور بھگوان جیسے نام استعمال کیے گئے، اور یہ کوشش کی گئی کہ کسی کتاب میں کہیں بھی لفظ اللہ کا ذکر نہ آئے۔ اسی زمانے میں ہندوؤں نے تحقیق کے نام پر بڑے بڑے مضحکہ خیز انکشافات کیے۔ ان کے خیال میں جنوبی امریکہ کا ملک ارجنٹائن 5 پانڈو بھائیوں میں سے ایک بھائی ارجن نے آباد کیا تھا۔ شمالی امریکہ کا ملک گوئٹے مالا دراصل گوتم مالا ہے۔ وہاں بدھ بھکشو مہاتما بدھ کی مالا لے گئے تھے۔ اسی طرح ہنگری کا دارالحکومت بڈاپیسٹ بھی بدھ پوسٹ کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ وہاں مہاتما بدھ کے نام پر ایک پوسٹ قائم کی گئی تھی۔ ہندوؤں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دیو مالائی قصوں میں جہاں اڑن کھٹولے کا ذکر آتا ہے اس سے مراد ہوائی جہاز ہے۔ مہابھارت کی جنگ میں اگن بان استعمال کیے گئے تھے، اس سے مراد راکٹ ہیں۔ حال ہی میں ایک ہندو اسکالر نے اگن بان کا ترجمہ ایٹم بم کیا ہے۔ ان خرافات کا مطلب مسلمانوں پر اپنی ثقافتی، مذہبی اور نفسیاتی برتری ظاہر کرنا اور ہندو دھرم کو بڑا ترقی یافتہ ثابت کرنا تھا۔ سی پی صوبہ جات وسطی کے وزیر اعلیٰ شری شکلا نے ودیا مندر تعلیمی اسکیم نافذ کی۔ ودیا مندر علم کا مندر میں زیر تعلیم مسلمان طلبہ پر لازم تھا کہ وہ ہندوؤں جیسا لباس استعمال کریں۔ ہندو طلبہ کے ساتھ بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دعا پرارتھنا میں شریک ہوں۔ السلام علیکم کی بجائے نمستے اور جے رام جی کی کہیں۔
کانگریس کے دور اقتدار میں تعلیمی اداروں میں گاندھی کی مورتی لگائی گئی اور مسلمان طلباء کو مجبور کیا گیا کہ وہ گاندھی کی مورتی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اور اس کا احترام کریں۔ ہندوؤں کے مذہبی تہواروں کو سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی، جبکہ مسلمانوں کے مذہبی تہوار بڑی سختی سے کچل دیے گئے۔ عیدین کی نمازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محرم کے جلوسوں کو بھی روک دیا گیا۔ کانگریس کے راج میں نماز کے اوقات میں مساجد کے سامنے بینڈ باجے بجانا اور ہلڑ بازی روز کا معمول بن گیا۔ بعض مقامات پر اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ ہندوؤں کی طرف سے مسلم اوقاف اور نجی جائیدادوں پر بھی غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا۔ مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے ان کی اردو، فارسی اور عربی زبان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور یوں ہندی زبان رائج کرنے کی جدوجہد اور زیادہ تیزی سے شروع ہو گئی۔ صرف 2 ہی سالوں میں کانگریس کے متعصب ہندوؤں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی زندگی اس قدر حرام کر دی کہ مسلمان اس ذلت اور رسوائی پر اللہ سے استغفار کرنے لگے۔ وہ کام جو مسلم لیگ برسوں میں نہ کر سکی، وہ کام قدرت نے ہندوؤں کے ظلم و ستم کے ذریعے صرف 2 ہی سال میں کرا لیا۔ 1939 میں بالآخر کانگریس کی یہ حکومتیں ٹوٹ گئیں۔ اب لوہا گرم ہو چکا تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ کا شکر ادا کرنے اور یوم نجات منانے کا حکم دیا۔ تمام ہندوستان میں کانگریس کی حکومتیں ختم ہونے پر شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے، مٹھائیاں تقسیم ہوئیں، اور اب مسلمان یکسو ہو کر سمجھ چکے تھے کہ ان کی فلاح اور خیر صرف اور صرف قائد اعظم کی اطاعت میں ہی ہے۔ 1939 میں جس وقت مسلمان ہندوستان میں قائد اعظم کی قیادت میں یوم نجات منا رہے تھے، اس وقت تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 1938 میں اپنا مشن مکمل کر کے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، مگر اب اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ آخری خواہش بھی پوری کر دی تھی کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کی تھی۔ اب مسلمانوں کے پاس نظریہ بھی تھا، قائد بھی تھا، اور وہ ایک قوم بھی بن چکے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چند آخری نصیحتیں جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں کروایا جائے کہ جس میں پورے ہندوستان سے مسلمانوں کے نمائندے شامل ہوں، اور مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر ابھرے، اور پھر ہندوؤں اور انگریزوں کے مقابلے میں ایک علیحدہ وطن کی نئی جدوجہد کا آغاز ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کانگریس کی حکومتوں اور اس دور میں مسلم لیگ کی مصروفیات کی وجہ سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس لاہور میں نہ کروا سکے، مگر یوم نجات کے بعد اب بہترین موقع تھا کہ مسلمانوں کو متحد کر کے براہ راست علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا جائے۔ ایک جانب مسلمان اب ہندوؤں کے خلاف متحد ہو چکے تھے، تو دوسری جانب انگریزوں کے خلاف بھی قدرت نے مسلمانوں کو ایک بھرپور موقع دے دیا تھا۔ 1939 میں یورپ میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ پورا یورپ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ برطانیہ براہ راست جرمن حملوں کی زد میں تھا۔ لندن پر روز سینکڑوں حملے ہوتے، اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی انگریز فوج ہر محاذ پر بری طرح سے شکست کھا رہی تھی۔ ایسے میں ہندوستان میں موجود بہت بڑی تعداد میں برطانوی اور ہندوستانی فوج کو بھی یورپی محاذوں پر بھیجا جا رہا تھا۔ جرمن حملوں کی وجہ سے براہ راست یہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ شاید برطانیہ پر ہی جرمنی کا قبضہ ہو جائے۔ ان حالات میں ہندوستان میں انگریز حکومت بھی شدید دباؤ میں تھی، اور قائد اعظم نے ان حالات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کا اجلاس مارچ 1940 میں لاہور میں بلانے کا اعلان کر دیا۔ اب ایک نئی تاریخ لکھی جانی تھی، ایک نئے دور کا آغاز ہونا تھا، اور ہندوستان کے مسلمان پہلی مرتبہ ایک قیادت کے تحت منظم اور مضبوط ہو کر برصغیر ہند کی تقسیم کا مطالبہ کرنے جا رہے تھے۔ یہاں پر ہم آپ کے ساتھ پروفیسر انعام الحق کوثر صاحب کی ایک نایاب تحریر پیش کر رہے ہیں کہ جو 22، 23، 24 مارچ کے ان تاریخ ساز دنوں کی ایک یادگار سرگزشت ہے۔ ہماری تاریخ اور نصابی کتب میں سے ان 3 تاریخ ساز دنوں کی کارروائی کو تقریباً حذف ہی کر دیا گیا ہے۔ 23 مارچ کو یوم قرارداد پاکستان تو منایا جاتا ہے، مگر ان کی رومانوی تاریخ سے ہماری نوجوان نسل
یکسر ناواقف ہے۔ آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم آج نہ صرف یہ کہ ان تاریخی حقائق کو زندہ رکھیں بلکہ اس عشق و جنون و جذبے کو بھی محسوس کریں کہ جس کے تحت ہمارے آباء نے اس پاک سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔